خدا کا شکر ہو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سکون، محبت اور خدا کی حضوری ہونی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں دل ٹوٹ جاتے ہیں، برکت رک جاتی ہے اور ماحول میں بے چین سا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمارے گھروں میں نئی برکت، نئی زندگی اور نئی امید لا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک خاص دعا کریں گے، گھر میں برکت کے لیے دعا۔ یہ دعا ان تمام گھروں کے لیے ہے جہاں تنگ دستی ہے، جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے یا تعلقات کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خدا کی حضوری ہو، آپ کا گھر ایک پناہ گاہ بن جائے، تو آج کی دعا کو آخر تک ضرور سنیے گا اور دل سے دہراتے رہیے گا۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی بابرکت دعائیں اور کلام خدا کی روشنی روزانہ اب تک پہنچتی رہے۔ ہم ہر روز اب کے لیے نئی دعائیں، تسلی کے پیغامات اور بائبل کی سچائی لے کر آتے ہیں، تو آئیے اپنے دل کو خدا کے لیے کھولیں اور دعا کے اس سفر میں شامل ہوں۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کے گھروں میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، رشتوں میں تلخی ہے اور برکت جیسے راکھ سی گئی ہو۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور دعا میں اس سے مانگتے ہیں، تو وہ ہمیں نہ صرف برکت دیتا ہے بلکہ وہ برکت قائم بھی رکھتا ہے۔ امثال 3 باب 9 سے 10 آیات۔ خداوند کی عزت کر اپنی دولت سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھل سے، تب تیرے کھیت اناج سے بھر جائیں گے اور تیرے حوض نیا مئی سے لبریز ہوں گے۔ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں خدا کو پہلا مقام دیتے ہیں، اپنی کمائی کا پہلا حصہ، اپنے وقت کا پہلا لمحہ اور اپنی محبت کا پہلا جذبہ، تو وہ ہماری زندگی اور گھر میں بھرپور برکت دیتا ہے۔ برکت صرف دولت نہیں ہوتی، برکت سکون، صحت، رشتوں میں محبت اور خدا کی حضوری ہے۔ زبور 127 باب 1 آیت۔ اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ خدا کے بغیر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے گھر کا مرکز بناتے ہیں تو وہ بنیاد مضبوط کرتا ہے اور گھر برکت کا مقام بن جاتا ہے۔ فلپیوں 4 باب 19 آیت میں لکھا ہے، اور میرا خدا اپنی دولت کے موافق جو جلال کے ساتھ مسیح یسوع میں ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ وعدہ ہے کہ ہماری مالی، روحانی، جذباتی اور گھریلو ضروریات خدا پوری کرتا ہے، بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ پیارے عزیزو، جب ہم اپنے گھروں میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس حضوری کو پہچانیں جس سے حقیقی تبدیلی آتی ہے، یعنی خدا کی پاک موجودگی۔ آئیں آج ہم ایک نبی کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک زبردست مثال ہمیں نبی داؤد کی زندگی سے ملتی ہے۔ داؤد ایک بہادر بادشاہ اور خدا کا وفادار بندہ تھا، لیکن اس نے کبھی بھی کوئی بڑا قدم خدا سے پوچھے بغیر نہیں لیا۔ سموئیل 30 باب 6 سے 8 آیت میں ایک طاقتور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ داؤد جب سقلگ شہر واپس آیا تو دیکھا کہ دشمن اس کے شہر کو جلا چکے ہیں اور عورتوں بچوں کو قید کر کے لے گئے ہیں۔ داؤد کے ساتھی اس سے ناراض ہوئے اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، لیکن داؤد نے گھبراہٹ میں کچھ کرنے کے بجائے سب سے پہلے کیا کیا؟ داؤد نے اپنے خداوند سے طاقت پائی۔ اس نے خدا سے پوچھا، کیا میں ان کا پیچھا کروں؟ کیا میں انہیں پالوں گا؟ اور خدا نے جواب دیا، جا ضرور پیچھا کر، تو ضرور انہیں پالے گا اور سب کچھ واپس لے آئے گا۔ دیکھیں عزیزو، جب داؤد نے خدا سے رہنمائی مانگی تو اسے کامیابی ملی۔ نہ صرف اس نے اپنا سب کچھ واپس لیا بلکہ اس کی قوم کو بھی بحالی ملی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خدا سے رہنمائی اور برکت مانگیں تو وہ ہمارے گھر، ہمارے تعلقات اور ہماری زندگی میں بحالی لا سکتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں۔ عزیزو، جب داؤد نے خداوند سے رجوع کیا، اس کی مرضی پوچھی اور اس پر بھروسہ کیا، تو خدا نے نہ صرف اسے راستہ دکھایا
बल्कि वो सब कुछ जो लाट चुका था इसे वापस अता किया। यही खुदा आज भी जिंदा है, वही जो दाऊद के आंसुओं को देखा करता था, आज आपके आंसू भी देख रहा है। वही जो इस वक्त राह दिखाता था, आज आपके घर के लिए भी बरकत और बहाली का दरवाज़ा खोल सकता है। बस शर्त यह है कि हम दाऊद की तरह दिल से खुदा की तरफ रुजू करें, अपनी अक्ल पर नहीं बल्कि इसकी मर्जी पर भरोसा करें, और फिर देखें किस तरह खुदा आपके घराने को बरकत देता है, आपकी दुआओं को सुनता है और आपकी जिंदगी को गवाही बना देता है, दूसरों के लिए उम्मीद का चिराग। बस आइए उसी ईमान, उसी आजिज़ी और उसी एतमाद के साथ हम भी खुदा के हुजूर झुकीं, क्योंकि जो इस पर तवक्कल करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। आइए अब हम दुआ में शामिल हों। बराए मेहरबानी अपनी आंखें बंद करें और दिल से मेरे साथ ये अल्फाज दोहराएं। ए आसमानी बाप, मैं आज तेरे हुजूर आता हूँ अपने घर के लिए बरकत मांगने। शुक्रिया कि तो वो खुदा है जो हर ज़रूरत को जानता और पूरी करता है। ए खुदा, जहाँ हमारे घरों में बेबरकती, झगड़े, तंगदस्ती या बेसुकूनी है, तो वहाँ अपनी हुजूरी भेज। ए बाप, हमारे घरों को बरकत दे, न सिर्फ रिज़्क से बल्कि मोहब्बत, इत्तेहाद, सुलह और अमन से। ए यसू, तो ही हमारा मुहाफिज है, तो ही हमारा रिज़्क है और तो ही हमारी चट्टान है। मैं तेरे वादों पर ईमान रखता हूँ कि तो मेरी हर ज़रूरत को अपनी जलाल वाली दौलत के मुवाफिक पूरी करेगा। ए खुदा, मेरे घर को तो आसमानी घर जैसा बना, जहाँ तेरा कलाम पढ़ा जाए, तेरी सिताइश हो और हर फर्द तेरा शुक्रगुजार हो। तो मेरे बच्चों, वालिदैन, बहन, भाई, शरकन हया सबको अपनी बरकत में शामिल कर। तो मुझे दानाई दे कि मैं अपने घर में तेरे रास्ते पर चल सकूं, मोहब्बत से रह सकूं और तेरे जलाल का सबब बन सकूं। मैं ये सब कुछ यसू के कीमती नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने ये दुआ दिल से की है तो बराहे करम नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी दुआएं और कलाम आप तक पहुंच सके। खुदा आपको, आपके घर को और आपके ख़ानदान को भरपूर बरकत दे। यसू के नाम में आमीन।